آزاد کشمیر جسے بھارت پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتا ہے، اس کی صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ تمام کے تمام کشمیری سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ کشمیر کی تمام بڑی مین شاہراہوں کو بند کر دیا گیا، ایون کہ وہ 3 راستے جو کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں پاکستان سے 3 داخلی راستے کشمیر کی طرف جانے والوں کو بند کر دیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی اب پاکستانی کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے ایک آرڈیننس پاس کیا گیا تھا کہ اگر کشمیر میں کسی کو بھی احتجاج کرنا ہے تو پہلے جماعت بنانا پڑے گی، اس جماعت کو گورنمنٹ سے رجسٹر کروانا پڑے گا، اور احتجاج کرنے سے پہلے بھی گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑے گی، اور اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو اس کے خلاف FIR درج کی جائے گی۔ جس کے بعد کشمیری جو ہیں وہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کشمیر کے تمام بڑے راستوں کو، تمام بڑی مین شاہراہوں کو بند کر دیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے پاکستانیوں کی کشمیر میں انٹرس بند کر دی ہے۔ اسی مدعے پہ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے، تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ۔ اس وقت ہمارے ساتھ مہر تنویر موجود ہے، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ابھی تک جن لوگوں نے مہر تنویر ریئیکٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ مہر بھائی کے چینل پہ جائیں، ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، ان کی ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور جو آپ کے فینز ہیں بہت زیادہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ پیار آپ کی وجہ سے بھی مجھے مل رہا ہے۔ چلے بہت شکریہ میرے ان فینس کا، میرے ان ویورز کا جو ہمیں دیکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں۔ جتنا پیار اور سپورٹ آپ ہماری ویڈیو میں تنویر بھائی کو کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے چینل پر بھی جا کر اتنا ہی پیار اور اتنی سپورٹ شو کریں۔ اچھا مہر بھائی، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس وقت کشمیر کے حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے جو 3 راستے کشمیر کو لگتے ہیں، جہاں سے پاکستانی کشمیر میں انٹر ہوتے ہیں، ان راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھی کشمیری یہ نہیں چاہتا کہ پاکستانی کشمیر میں انٹر ہو۔ اس وقت آپ کشمیر کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو کشمیر کا ایک مدعا ہے، جب سے پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن ہوئی ہے تب سے یہ ہم کتابوں میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں، اپنے بڑوں سے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے۔ لیکن متنازع علاقہ ہونے کے باوجود کشمیری عوام اتنے زیادہ پاورفل ہیں کہ وہ دونوں ملکوں کے ساتھ، نہ انڈیا کے ساتھ کشمیری رہنا چاہتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ میں بس دبے الفاظوں میں یہ کہنا کشمیریوں کو، میرا یہ پیغام ہے کہ یار کسی ایک جگہ کے ہو جاؤ آپ۔ دیکھیں آپ انڈیا کے ساتھ ہیں، ادھر اگر انڈیا کوئی آرڈیننس پاس کرتا ہے وہاں آپ کو پرابلم آ جاتی ہے، پاکستان اگر کوئی آرڈیننس پاس کرتا ہے وہاں آپ کو پرابلم آ جاتی ہے۔ اگر آپ یہی پرابلم آپ کریٹ کرتے رہیں گے پاکستان کے ساتھ بھی اور انڈیا کے ساتھ بھی، یا تو آپ کسی کے ہوتے نہیں ہیں یا کسی کو اپنا ہونے نہیں دیتے، دونوں طرح پہ آپ نہیں بات مان رہے۔ مانتے ہیں آپ کے کچھ اچھے مطالبات ہوں گے، لیکن آپ اتنے زیادہ غلط طریقے سے حکومت چاہے پاکستان کی ہو چاہے انڈیا کی ہو، ان سے جو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں نا، وہ نہایت کوئی غیر مناسب سا طریقہ ہے۔ مانتے ہیں احتجاج کرنا انڈیا کے حوالے سے بھی اور پاکستان کی بھی جو کشمیری ہیں، ان کا اپنا ایک آئینی اور قانونی حق ہے، اس احتجاج کو کرنا چاہیے لیکن لمٹ کراس نہیں کرنی چاہیے۔ کشمیر کی اگر ہم بات کریں، خاص کر مقبوضہ کشمیر میں، اب تو وہاں پہ احتجاجوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب تمام طرح احتجاجی مظاہرے ہمیں آزاد کشمیر میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کس طرح مہنگائی کے خلاف کشمیری جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے اپنے حکومت سے مطالبات منوائے۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام کشمیری جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں۔ جتنے بھی 3 مین پوائنٹس ہیں جو پاکستان کو کشمیر کے ساتھ ملاتی ہے، یا کہہ لیں کہ پاکستانی جو ہے جس راستے سے کشمیر میں انٹر ہوتے ہیں، ان راستوں کو کشمیریوں کی جانب سے بلاک کر دیا گیا ہے، صرف اور صرف ایک آرڈیننس کی وجہ سے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، اس کی وجہ سے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو میں کشمیریوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، اگر انڈیا میں رہ رہے ہیں تو انڈیا والوں کے بھائی ہیں آپ، ٹھیک ہے، جدھر بھی رہ رہے ہیں، آپ کی جو حرکتیں ہیں نا وہ ناقابل برداشت سی ہیں۔ آپ جو حرکت کرتے ہیں وہ دونوں ملکوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کو بھی دیا جائے، لیکن ہمارا سربراہ بھی ہم خود ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، ہماری پاکستان کی جو ہمارے ادارے ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، کشمیر آزاد کروائیں گے، نعرہ لگائیں گے، ہمارے ادھر احتجاج ہو رہا ہے، ادھر 2019 میں ہو رہا تھا، لیکن ابھی انہوں نے جو ریسنٹ دیوالی آئی ہے 1 لاکھ دیا جلا دیا انہوں نے۔ مطلب بھی پاکستانیوں کو اس میں تیار کیا جا رہا ہے کہ ہم نے وہ کشمیر آزاد کروانا ہے، اور یہ والے کشمیر کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان سے آزادی لینی۔ مطلب ہمارے جو نوجوان ہیں، مجھ جیسے جو ابھی پڑھ کے آگے نکلے آئے ہیں، ان کے دماغوں میں یہی بات ایک لگائی گی
کشمیر سے ہمارا کیا رشتہ ہے, لا الہ, یہ مطلب ہمیں اس طرح روٹی کپڑا اور مکان کشمیر بنے گا پاکستان. 78 ایئر سے ہم یہ نعرہ سن رہے ہیں, نہ تو پاکستان کے عوام کو روٹی کپڑا اور مکان ملا اور نہ ہی کشمیر پاکستان بنا. دیکھیے بنے گا بھی نہیں, کیونکہ جب تک یہ خود نہیں کشمیری فیصلہ کر پا رہے کہ ہم نے ہونا کس سائڈ پہ. آپ کو بھائی ایک ملک چوز کرنا پڑے گا, آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ ایک الگ ملک الگ ریاست بنائیں گے. کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کرنا چاہتے, یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں. جس طرح آئے روز کشمیر میں مظاہرے ہوتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف, ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے. ہم نے کبھی اس طرح کے مظاہرے مقبوضہ کشمیر میں نہیں دیکھے ہیں. وہاں پہ دیکھیں ہر طرح کی فیسلٹیز جو ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ملتی ہے. جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ 5 یونیورسٹی کا نریندر مودی نے وہاں قیام کہنے کا کروا دیا ہے, اور آئی تھنک میرے پاس خبر آ رہی ہے کہ وہ اس کو تعمیر کروانے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں, اور بہت ہیوی قسم کا انہوں نے وہاں پر ایک پیکج دیا, اور پیکج دے کے انہوں نے ان کی ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھایا. یعنی کہ وہ کشمیر ترقی کرتا جا رہا ہے, ہمارے کشمیری اب آ رہے ہیں احتجاج کی جانب. اب وہ حکومت کے پچھلے جو آج سے 5-6 ماہ پہلے آیا, انہوں نے کہا بھائی ہمیں آٹا سستا چاہیے, جو بھی چاہیے. ہماری حکومت کو تھڑتھڑی مچ گئی, 2 ارب روپے کی سبسڈی دے دی ایک کشمیر کو آپ نے, اور ان کو آٹا اب پھر وہ نکلا ایک آرڈیننس کے لیے. مانتے ان کا رائٹس ہے, لیکن اس طرح نہ آپ کریں, نہ آپ انڈیا کے ساتھ کریں نہ پاکستان کے ساتھ کریں. اب پاکستان کے ادارے, پاکستان کی حکومت اب وہ اس بند گلی میں چلی گئی ہے کہ ہم ان کو کھائیں یا ہم ان کو تھوکیں. مطلب ہمارا اب جو ایک انٹرنیشنل نیریٹو ہے, ہم انڈیا مقبوضہ کشمیر کے اوپر ظلم کرتی ہے, ہمیں یہ بتایا جاتا ہے بھائی انڈیا نے اتنا زیادہ وہاں پر مسئلہ, لیکن ہم وہاں دیکھتے ہیں وہ دیے جلا رہے ہوتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں وہاں وہ یونیورسٹیز بن رہی ہے, ان کا ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا. جو ہمارے کشمیری ادھر وہ آئے روز احتجاج کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں ملتا کچھ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں یہ آزاد کشمیر ہے. جب ہم اس پر اپنے فیصلے تھوپیں گے, اپنے رول لاگو کریں گے, ہم ان کا بجٹ ڈیسائیڈ کریں گے, تو پھر مہر بھائی کشمیر آزاد کیسے ہوا, کشمیر خود مختار کیسے ہوا؟ میں تو ہمیشہ یہ ورڈ کہتا ہوں کہ کشمیر کو آزاد کہنا ہی نہیں چاہیے. کشمیر آزاد تھا ہی نہیں, نہ ہے, اور نہ بھی جب تک وہ خود فیصلہ کر پائیں گے. یہ ایک متنازع علاقہ ہے, یہ ابھی تک متنازع رہے گا جب تک آپ جنرل اسمبلی کی قراردادوں کے عین مطابق کام نہ کریں گے. اگر دیکھیں میں سمپل سی ایک مثال دیتا ہوں, اگر آپ کہتے ہیں 5 اگست انڈیا کے اندر ہوا تو وہاں پر کافی زیادہ مظالم ہوئے, انٹرنیشنل میڈیا اور یہ دکھا رہے ہیں ہمیں یہ ظلم وغیرہ ہو رہا ہے. اگر ان پہ ظلم ہو رہا ہے تو بھائی وہ دیے جیے کیوں جلا رہے ہیں, وہ ادھر اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کیوں ہو رہی ہے؟ جہاں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر اکانومی نہیں جنریٹ ہوتی. تو خود جو ہے کشمیری یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 جو کہ 5 اگست 2019 میں ریموو کیا گیا تھا مقبوضہ کشمیر سے, اس کے بعد انڈیا کی سرکار نے جموں کشمیر میں بہت ڈیولپمنٹ کی ہے. دیکھیں کشمیر یہ چاہتا تھا, میں اپنا ایک ذاتی پوائنٹ آف ویو انڈین عوام کے سامنے رکھتا ہوں, وہ ایگری کریں یا ڈس ایگری کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیں. دیکھیں نریندر مودی نے ایک ان کو سمجھانے کی پہلے کوشش ضرور کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ اچھے معاملات چاہتے ہیں, ہم آپ کو ڈیولپمنٹ کر کے دیں گے, آپ یہ بات چھوڑ دیں, آپ ہمارے پاس ہیں, ہمارے بارڈر کے اندر آپ رہ رہے ہیں, ہم آپ کو ہر چیز کے فیسلیٹ کریں گے, آپ کو سہولتیں میسر کریں گے, چاہے وہ صحت کا نظام ہو, تعلیم کا ہو, ٹرانسپورٹ کا ہو, سیکیورٹی کا ہو, بینک کا معاملات ہو, ہر چیز میں آپ کو سپورٹ کریں. نریندر مودی نے یہ کافی دیر دیکھا ہے, 3-4 سال یہ ہوتا رہا ہے, لیکن کشمیری عوام یہ چاہتی تھی ہم خود کریں. اور بھائی آپ کے پاس ہے کیا جو آپ خود کریں گی؟ کچھ کامن سینس کی بات ہوتی, کچھ ٹورزم کے علاوہ کچھ ہے ادھر؟ نہ تو ادھر انڈسٹری ایریا بن سکتا ہے, نہ وہ کسی چیز کی بھائی آپ کب تک آپ صرف اور صرف سیر و تفریح سے, آپ ٹورزم سے پیسہ نہیں آپ جنریٹ اتنا کر سکتے جس سے آپ کشمیر کو چلا سکے. آپ کو ہیلپ چاہیے یا پاکستان والے کشمیر کو ادھر کی چاہیے. ہم اب جو ہمارا پاکستانیوں کا پیسہ ہے وہ کشمیر میں لگتا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی کشمیر پاکستانیوں کے لیے راستہ بند کر دے تو پھر ان کو کہیں اللہ حافظ بھائی آپ جائیں انڈیا کے ساتھ چلے جائیں, اگر آپ کو انڈیا سکون دے رہا ہے. کشمیر کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان معاملات نارملائز نہیں ہو پا رہے. دیکھیے کشمیر کے علاوہ پاکستان کو مسئلہ ہے ہی نہیں انڈیا کے ساتھ. مجھے کوئی بھی ایک بندہ بتا دے کہ کشمیر کے علاوہ جو ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے, پچھلے 77 سالوں سے ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے, ہم نے کیا کچھ نہیں قربانیاں ہماری پاکستانی قوم نے دی اور وہاں سے انڈیا میں دی. میں اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے والا بندہ ہوں, میں ڈبل پالیسی پہ بات نہیں کرتا. انڈیا کے بھی نوجوان وہاں پر شہید ہوئے, مارے گئے, شہید ہوئے بارڈروں کے اوپر, ہمارے جوان بھی وہاں پر شہید ہوئے. ان میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ تھے جو کشمیر کو متنازع رہنا چاہتے تھے, اور ہمارے اندر بھی کچھ اس طرح کے لوگ تھے جو کشمیر کو متنازع ہی رکھنا چاہتے تھے. اس کا مسئلے کا حل چاہتے ہی نہیں تھے, کیونکہ ادھر بھی سیاست چمکانی تھی, ادھر بھی سیاست چمکانی تھی. بٹ جب سے بی جے پی آئی ہے ان کے ٹھیک ہے وہ اپنے ملک کے لیے بہت اچھا کریں, لیکن نریندر مودی نے اپنا پورا ایک مائنڈ سیٹ چینج کیا. پہلے سمجھایا ہے, نہیں سمجھا, انہوں نے ایک ٹھیک ہے کیلفل لگایا ہے, مانتا ہوں اس بات پہ اگری کرتا ہوں, میں ڈس ایگری نہیں کرتا, کیلفل لگا, کشمیریوں پہ تھوڑے بہت اس وقت مظالم ہوئے, لیکن اس کا آپ رخ دیکھیں کہ وہی کشمیر جو بالکل ہی پیچھے تھا,
2019 سے 2024 کے اینڈ ہو گیا, 25 آنے والا ہے. آپ چیک کریں ادھر ڈیولپمنٹ ایسی ہو رہی ہے جیسے بنگلور کے اندر ہو رہی ہے, جیسے پونا کے اندر ہو رہی ہے, جیسے ممبئی کے اندر ہو رہی ہے. یعنی کہ وہ آپ کو ڈیولپ کر کے اتنا آگے لے چکے ہیں, اب کشمیریوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ احتجاج کرے. ہمارے آئی ٹی ہبس بنائے جا رہے ہیں, خواتین کو امپاور کیا جا رہا ہے. Amazon کی فلوٹنگ سروسز آ گئی ہیں, 5G کے بعد اب 6G آنے والا ہے. جی وہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کشمیر کو مکمل طور پر انہوں نے ہر سہولت سے آگاہ کر دیا ہے, آراستہ کر دیا ہے. اب کشمیر پہلے کہتے تھے بھائی کشمیر کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا, وہ عالمی دنیا سے ان کا رابطہ متوقع ہے. ہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, 2019 اور 20 کے بعد مجھے کہیں پر بھی پوری دنیا کے اندر کشمیری جو انڈیا والی سائڈ پہ بیٹھے ہیں ان کا احتجاج ریکارڈ دکھا دے, نہیں کیا انہوں نے. اس سے پہلے آئے روز احتجاج, کبھی فلوریڈا میں, کبھی امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے سامنے, کبھی کینیڈا کے اندر, کبھی مطلب ایوری تھنگ آل دا کنٹری پروٹیسٹ جاری تھا ان کا. لیکن اب ہمیں یہ ایسے پاکستانی ماننا پڑے گا. نریندر مودی نے ٹھیک ہے کچھ وہ کہتے ہیں نا کچھ صحیح کرنے کے لیے اگر کچھ غلط کر دیا جائے تو وہ غلط نہیں ہوتا. اگر نریندر مودی نے اس وقت 5 اگست کا انہوں نے وہاں اگر کیلفو لگایا ہے, وہاں انہوں نے اگر ان کو سمجھانے کی کوشش کی, اس کا ریزلٹ تو دیکھیں مثبت آیا ہے یا غلط گیا ہے. ہمیں ایگری اس بات پہ ہمیں اس چیز پہ ایگری کرنا چاہیے کہ اس کے بعد 6 مہینے کی تنگی ضرور برداشت کی ہے, اور ہم نے ادھر ایک دوسرے کے بازو پکڑ کر یا ہم نے چینیں ضرور بنائی ہیں, لیکن اس سے یہ دیکھیں کشمیر ترقی کہاں کر کے چلا گیا. اور ہم جو جہاں پر چینیں بنا رہے ہیں, بازو بنا رہے ہیں, ہم ادھر کھڑے ہو کے مری ہائی وے کے اوپر ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی جو سابقہ تھے وہ بھی بنا رہے ہیں, لیکن اس کا رزلٹ کیا آیا؟ آج کشمیر بھائی پاکستانیوں کے لیے راستہ بند کر کے بیٹھ گیا. اس کا کیا پیغام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے؟ اگر یہی کام انڈیا وہاں کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ان کے کشمیر میں یہ بات کرتا ہوں تو ایک فرد کا کام نہیں 1 لاکھ دیا, ایک فرد 10 دیے جلا کے بیٹھ جاؤ وہ نہیں جلا سکتا. کتنا ہیوی وہاں پر لوگ اکٹھے ہوں گے. یہ کہاں کی ہوتا ہے کہ جس کا وہاں پر گھر ہے وہی یہ کام کرے, اور تب اتنی بڑی انوائرمنٹ ہوتی, اتنا بڑا ایک دیے آپ جلائے جاتے ہیں. انہوں نے دیے جلا کر اسٹریٹ فارورڈ پیغام دے دیا پاکستان کو کہ اللہ حافظ, ہم جدھر ہیں ہم ویل اینڈ خوش, ہمارے مسئلے مسائل تھے لیکن اب ہم ہیپی ہیں, اب ہم خوش ہیں. آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں اب یہ نعرہ گونج رہا ہے, کارگل کردو کھول دو, ٹوٹے رشتے جوڑ دو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر آزاد ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کبھی کشمیریوں سے بات کی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آئی ڈی کارڈ کے اوپر سے ہمارا جو ریاست ہے اس کو کشمیر سے ریموو کر کے پاکستان لکھا جا رہا ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ کشمیر کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنا دیا جائے. دیکھیں مجھے آج یہ کشمیری ملا ہے, میں ایز اے مسلم اپنے جو میرا مذہب ہے میں اس کی قسم کھا کے بھی تیار ہوں. وہ مجھے کہہ رہا ہے بھائی آپ لوگ ہماری جان کب چھوڑو گے؟ مجھے یہ کہہ رہا ہے, میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں, مجھے آج ہی ریسنٹ یہ کشمیری ملا ہے. جب میں نے یہ معاملہ سارے میرے سامنے آئے, یہ 2 دن سے خبریں آ رہی تھی, جب میں نے کشمیری ملا اتفاق سے, مجھے کہتا ہے کشمیر پہ بات کروں. میں کہ کیا بات کروں میں کشمیر کے اوپر, مجھے بتاؤ. کہتا ہے یار ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. اور میں کہ کون سا ظلم ہو رہا ہے؟ افواج پاکستان ہماری آپ کے ساتھ کھڑی, کرنسی ہماری آپ کے ساتھ ہے, ہماری عوام آپ کے لیے مر رہی, ہمارے فوجی آپ کے لیے شہید ہو رہے ہیں, اور کیا چاہیے بھائی آپ کو؟ یہ بتا دو آپ کو اور کیا چاہیے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو جاتی. میں کہہ رہا ہوں ہمیں پاکستان میں یونٹ کتنے پیسوں کا مل رہا ہے, کشمیریوں کو کتنے کا پرووائڈ کریں؟ وہاں آٹے کا, ہمارے یہاں آٹے کا جو 1 من کا ریٹ ہے وہ 4000 ہے, کشمیریوں کو ہم 2000 میں دے رہی ہے. تقریباً احسان فراموش ہے. اگر انڈیا کی طرف سے اتنی زیادہ سہولتیں ملنے کے باوجود اگر وہاں بھی چھیڑخانی کی جا رہی ہے, یہ تو ان کو اپنا آئینہ دیکھنا چاہیے. اب پاکستان اس نہیج پر کشمیر کی وجہ سے آ گیا ہے کہ پہلے تو عالمی سطح پہ ہمارے پہلے رابطے ختم ہے بالکل ہی. اب رہی کچھ ہی جو کسر ہے ہماری, جو ایک چیزیں بچی ہیں ہمارے لیے, وہ لگ رہا ہے کشمیری اب ہمارے گلے کی ہڈی بننے والے ہیں. نو ڈاؤٹ میں رسپیکٹ کرتا ہوں کشمیریوں کی, لیکن آپ بھی کہیں نہ کہیں سوچیں, آپ اپنا فیصلہ کر نہیں پا رہے. یا تو آپ اس وقت غلط تھے یا آج آپ غلط ہیں. آپ بتا دیں نا کھل کے, یہ تو نہ کہیں کہ ہم اس سے, آپ کو بھائی کوئی نہ کوئی ایک سائڈ رکھنی پڑے گی. اسٹریٹ فارورڈ بتا رہا ہوں, یا آپ کہیں بھائی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں یا آپ انڈیا کے ساتھ ہیں, یا پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤں گا ایز اے پاکستانی کہ ہمارے جو یہاں پنجاب, سندھ, بلوچستان, KPK کے نوجوان بارڈروں کے اوپر شہید ہو رہے ہیں, پھر آپ ان کی شہادتیں ہیں ان کے اوپر آپ اپنی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. پھر ہم پاکستانی کہنے پہ مجبور ہیں جب آپ کسی ایک جگہ پہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, ادھر سے انڈیا کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, ہم دونوں ملک آپس میں لڑ رہے ہیں, مدعا ایک ہی ہمارا کشمیر. ہمیں کتنے ملین ڈالر کی آج تک جب سے پاکستان بنا کتنی نقصان ہوگی. انڈیا کا ہمارا یہ مسئلہ ختم ہو جائے, یقین کرو ہم روزانہ جائیں واغہ بارڈر پہ انڈین کو جفیاں ڈالنے کے لیے, وہ ہمیں آئے جفیاں ڈالنے کے لیے. ہمارا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. بتا دیں عالمی سطح کے اوپر کوئی, مجھے ایک بندہ جتنے آن ایئر سنے بتائیں بھائی کشمیر کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے, چاہے وہ ہندوستان سے سن رہا ہے چاہے وہ پاکستان سے سن رہا ہے. ہمارا جہاں بھی بات ہوتی کشمیر فرسٹ, کشمیر فرسٹ, اور ادھر والے کشمیر والے ان کی ناک میں دم کر کے بیٹھے
اگر وہ اب اسٹیبل ہو گئے تو ادھر والے اب ہماری ناک میں دم کرنے لگ گئے. ہمارے کشمیر کا حل کیا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ 78 ایئر سے کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. کچھ کشمیری کہتے ہیں کہ انہیں آزاد اور خود مختار ریاست چاہیے. اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کریں جسے جموں کشمیر بھی کہا جاتا ہے, وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ ہی خوشحال ہیں, جبکہ پاکستان کے ادارے یہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان, کیونکہ کشمیر ہماری شارگ ہے. ایون کہ بہت سارے پاکستانیوں نے تو کشمیر کو ضد بنا لیا ہے کہ ہم نے کشمیر لے کر رہنا, اور انڈیا جو ہے کشمیر میں G20 کی میٹنگ کٹوا کے پوری دنیا کو یہ باور کروا چکے کہ کشمیر ان کا ٹوٹ انگ ہے اور ان سے ہی بلانگ کرتا ہے. شہر کہاں ہوتی یہ بتائیں مجھے؟ یہاں پہ بالکل پاس. بالکل پاس. اگر یہی شہر اگر ہمیں ذلیل اور رسوا کرنے لگ جائے, ہمیں سانس لینے میں تنگی لے جائے, تو ایسی شہر کا ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ میں یہ ایک اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں, اگر آپ کے دماغ کی کھڑکیاں ہیں نا تو اس کو کھول کے سننا. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے, چاہے وہ انڈیا کی طرف سے لوگ بیٹھے سن رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان کی طرف سے لوگ بیٹھے سن رہے ہیں, انڈیا والے ابھی کشمیر کو چھوڑ دیں, کہیں بھائی آپ ان سائڈ پہ ہو جائیں, ہم یہاں پہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں, بھائی آپ اپنی سائڈ پہ چلے جائیں. خدا کی قسم یہ 2 مہینے کے لیے اپنی روٹی نہیں پوری کر سکتے. یہ بجلی کریں, بجلی کھائیں گے. وہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی دیتے ہیں, اور بھائی بجلی کون سی کشمیری کہاں سے لے کے آئے یار؟ وہاں انڈیا کا پیسہ ہے, یہاں پاکستان کا پیسہ ہے. یہ صرف بجلی کے اوپر پلنے والی قوم ہے, یعنی کہ کشمیری صرف بجلی کے اوپر کہہ رہے ہیں اور ٹورزم کے اوپر کہہ رہے ہیں. انڈیا بھی چھوڑ دے کشمیر کو, یہ بھی چھوڑ دے, 2 مہینے کے لیے کھانے کے لالے پڑ جائیں جیسے بنگلہ دیش کو پڑ گئے کھانے کے لالے. تو بنا دیں پھر انہیں آزاد اور خود مختار ریاست جو کہ یہ چاہتے ہیں. ہاں یہ بات آپ کی بہت اچھی پوائنٹ آیا. ابھی میرا اس پہ یہ جواب ہے کہ جب UN کی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد منظور ہونے کے بعد بھی انڈیا کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہیں اور پاکستان کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جن کے مفادات چھپے ہوئے کشمیر کے پیچھے, کیونکہ ان کی جو دکان چمکتی ہے وہ کشمیر کے پیچھے چمکتی ہے, چاہے وہ انڈیا کی طرف سے ہو چاہے وہ پاکستان کی طرف سے ہو. ہندو کمیونٹی کے اندر بھی یہ اگری کریں گے ہندو کمیونٹی والے مجھ سے, کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو ہندو مذہب کو یوز کرتے ہیں, اور پاکستان کی کمیونٹی کے اندر بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہیں مسلمان ہیں جو مذہب کو یوز کرتے ہیں, مذہب کو دیتے کچھ بھی نہیں ہے. ہندو سسٹم میں بھی یہ ہے کہ وہ مذہب کو یوز کرتے ہیں, دیتے کچھ نہیں ہے. اسی طرح کشمیری ہمیں یوز کر رہے ہیں, دیتے کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی کشمیریوں کے لیے کہہ رہے ہیں ہماری جنت ہے, یہ بھی کشمیریوں کے لیے کہہ رہے ہیں ہماری جنت ہے. اور میں خاص طور پہ ہندو کمیونٹی سے آج نا ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, جو میں سوچ رہا تھا میں کہیں ان سے کر دوں آپ کے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر. یار یہ جو سناسر دھرم ہے یہ آپ کا بڑا اچھا دھرم ہے, آپ اس کے اندر رہیں. آپ سناسر دھرم کو کسی بھی یوٹیوبر کو یوز کرنے کا نہ حکم دیں. یار یہ آپ حساب لگا لیں, میں مسلمان ہوں, میں آپ کے ہندوؤں کی ترجمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ اس کے پیچھے لگ کر آپ یہ سمجھ رہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. بھائی وہ کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہندونزم کو, وہ آپ کا دھرم ہے, آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں, میں مسلم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. ہاں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا تو میں اس پہ آ کے آپ کو کہوں گا یار غلط ہو رہا ہے, لیکن میرا کام نہیں ہے. مجھے نہیں پتا گیتا میں کیا لکھا ہے, مجھے نہیں پتا سناسر دھرم کیا ہے. یہ آپ کا دھرم ہے, عزت والا دھرم ہے, پیار والا دھرم ہے, اس کو آپ لیڈ کریں. کسی کا نہیں کام بنتا ہے ایسے مسلم کا وہ آپ کے دھرم کو لیڈ کرے. میں مسلم ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا کام نہیں بنتا میں سناسر دھرم کو لیڈ کروں, میرا یہ کام بنتا ہے میں مسلم کمیونٹی کو لیڈ کروں. اسی طرح کشمیریوں کو چاہیے کشمیر کو لیڈ کریں. وہ کہتے ہیں ہم انڈیا کو لیڈ کریں, ادھر والے کشمیری کہتے ہیں ہم پاکستان کو لیڈ کریں. وہ خدا کے بندے کو دماغ سے کام لو. دونوں ملک آپ کو پار رہے ہیں, دونوں ملک نے اکانومی کا بیڑا گرک کر لیا, دونوں ملکوں نے اپنے نوجوانوں کی شہادتوں کے جو انبار پہاڑ کھڑے کر دیے, دونوں ملکوں نے اکانومی کا بیڑا گرک کر کے رکھ لیا. یہ نریندر مودی صاحب کے آنے سے پہلے آپ دیکھ لیں انڈیا بھی ہماری طرح سروائیول کر رہا تھا, نہیں کر رہا, لیکن ایک نریندر مودی کا ایک الگ ہی چہرہ سامنے آیا, ایک الگ ہی نیریٹو ان کا سامنے آیا, ایک الگ روپ وہ اپنا لے کے آئے, جس سے انہوں نے 12 سالوں میں زمین سے اٹھا کے انڈیا کو آسمان پہ لے کے چلے گئے. کیونکہ اس بندے کو پتا تھا یہ ہے سیاستدان, یہ ہے اس کی الگ عقل, یہ ہے اس کا نالج. ہم ادھر گجرات میں کہتے ہیں چائے او بھائی وہ چائے بیچنے والا ہی اچھا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں چائے بیچنے والا ہی اچھا ہے, کپ اٹھانے والا ہی اچھا ہے. وہ ملک کو کہاں لے کے چلا گیا؟ اب تو خدا رہا انہوں نے غلط ثابت نریندر مودی نے آپ کو کر کے دے دیا ہے. پوری دنیا میں جہاں جاتا ہے اس کے بازو پکڑے جاتے ہیں, اس کو گلے لگایا جاتا ہے. اب قطر کے اندر ہی دیکھ لیں کیا ہو گیا, وہاں دیکھیں ڈاکٹر دیشا گیا, پوری قطر کا جو ہے وہ ان کا نگاہوں کا مرکز بنا بیٹھا ہے, اور ہمارے وہاں پاکستانی ہے ہی نہیں. غلط نیریٹو جا رہا ہے, کیونکہ کشمیر کے اس طرح کا مدعا ہے جو ان دونوں, میں کہتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا را ریکویسٹ کرتا ہوں, دونوں ملک کے سربراہان آپس میں اس چیز پہ رابطہ کریں, آپس میں کوئی کمبینیشن بٹھائیں, کہیں گول میز پہ بیٹھیں یار, اس کو حل کر دیں. ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے, ہمارے نوجوان شہید ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے بھی نوجوان شہید ہوئے بارڈروں کے اوپر, آپ لوگوں نے بھی جنازے اٹھائے, ہم نے بھی جنازے اٹھائے. کب تک آخر یہ جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک ہمیں اس کشمیر کے اوپر اپنے گھروں کو ہم برباد کرتے رہیں گے, بچوں کو یتیم کرتے رہیں گے, عورتوں کو بیوہ کرتے رہیں گے, ماؤں سے ان کے لال چھینتے رہیں گے؟ کب تک؟ یہ کشمیری تو نہ آپ کے بن رہے نہ ہمارے بن رہے. تو ان کا یہی ایک حل ہے, ان کو الگ ایک دے دیں ریاست, چھوڑ دیں.
دیکھ لیتے کیا ہوتا ہے. ایک زمین کا ٹکڑا دیکھے تو صحیح. جیسے بنگلہ دیش سے انڈیا نے ہاتھ پیچھے کر دیا, آج وہ گندم مانگتے پھرتے ہیں, آج وہ مکئی مانگتے پھرتے ہیں, آنکھیں بھی دکھا رہے تھے مکئی بھی. اسی طرح دیکھ لینا کشمیر کا بھی یہی مدعا ہے, وہ بھی آنکھیں دکھا رہا ہے, ابھی بعد میں اس نے بھی مانگنے پہ لگ جانا ہے. تو میں یہ کشمیری انڈین والوں کو پیغام دیتا ہوں, کم سے کم آپ سکون سے رہیں اور پیغام دیں کہ ہم خوش ہیں. اور میرے جو پاکستان کے کشمیری ہیں, خدارا ہم نے بڑی زیادہ جانوں کا قربان آپ کے لیے کی, بڑی زیادہ قربانیاں دے دی ہیں. آپ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے جس حد تک پنجاب, سندھ, کراچی, بلوچستان, کے کے والوں نے آپ کے لیے قربانیاں دے دی ہیں یار. ابھی بھی آپ چاہتے ہیں, کیا آپ کو چاہیے؟ آپ کو اگر یہ کہا گیا, میں مانتا ہوں وہ آرڈیننس زیادتی ہے, لیکن آپ کا ڈیل کرنے کا یہ حق ہے. آپ نے پاکستانیوں کے لیے راستے بند کر لیے, ہم اپنے سینے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اور آپ نے پکڑ کے ہمارے لیے راستے بند کر دیے. ہم اپنی کرنسی آپ کو دے رہے ہیں, آپ لوگوں نے ہمارے لیے راستے بند کر دیے. ہم آپ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے راستے بند کر دیے. کشمیر آپ کا ہے, ہماری کتابوں میں, پنجاب کی کتابوں میں, سندھ کی کتابوں میں, کے کی کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے کشمیر بنے گا پاکستان. آپ نے ہمارے راستے بند کر دیے. تو یار خدا کا خوف کھاؤ, ہمارے بڑوں نے قربانیاں آپ کے پیچھے دے دی ہیں. ہمارے بچوں کو ہم ابھی سے یہ بتا رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, ہماری کتابوں میں آئیے. اب ہماری لاج نہیں رکھ رہے. تو انڈیا نے تو صحیح کیا. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی انڈیا کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے کوئی فیصلہ لینا چاہیے. نریندر مودی کو یہ کہ ان کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے کہ یار اس مسئلے کو آپ حل کر دیں. جس طرح کا آپ کا مائنڈ ہے نا, میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں نریندر مودی کو, آپ کا جس طرح کا مائنڈ ہے نا, آپ یار اس مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے ریزالو کریں. بیٹھنا پڑے گا ٹیبل کے اوپر, نہیں تو ورنہ یہ کشمیری ان کو بھی اور ہم کو بھی ساری زندگی بلیک میل کرتے رہیں گے.